معاف کرنے کا ہنر ہمیں نہیں ہے۔ بتاؤ کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ستم ہوا ہے جو کربلا میں ہوا تھا؟ بولو یار، نہیں نا۔ لیکن تاریخ پڑھی ہے کربلا کی۔ امام زین العابدین جب کربلا سے واپس ہوئے، آپ نے دنیا ہی چھوڑ دی، دنیا داری سے آپ نے کنارہ کیا، دامن جھاڑ کے نا آپ جنگل میں رہنے لگے، جھونپڑی ڈال لی، وہیں اللہ اللہ میں مست۔ جب اللہ اللہ میں مست ہو گئے نا تو پھر لوگ جنگل کی طرف دوڑ گئے۔ جو اس وقت کا حاکم تھا نا، اس کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ میں حاکم ہوں، میں لوگوں کو روٹی دیتا ہوں، پانی دیتا ہوں، لیکن میری طرف آنے کے بجائے فقیر کی طرف دوڑ رہے۔ اس نے امام زین العابدین کو خبر بھیجی کہ آئیے ہمارے ساتھ تخت پہ بیٹھی ہے، آدھے مالک آپ بنی آدھے ہم بن جاتے۔ آپ نے فرمایا ظالم، تو آدھے کی بات کرتا ہے، ہم تو پوری کائنات کو ٹھکرا چکے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے تو آدھی کائنات تمہاری مٹھی میں ہو۔ اس نے کہا آ جائیے، فرمانے لگے نہیں آنا، ہم اپنے رب کے ذکر میں ہی خوش ہیں۔ اس نے کہا آ جاؤ ورنہ زبردستی بلا لوں گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا تو بھی زور لگا لے۔ اس نے کہا کربلا کی ہتھکڑیاں بھول گئے؟ فرمانے لگے جو تجھے کرنا ہے کر۔ حاکم وقت نے ہتھکڑیاں ڈلوا کے دربار میں بلوایا اور کہا اچھا لگا تمہیں دوبارہ ہتھکڑیاں پہنائی گئی؟ فرمانے لگے سن، نہ کل ہم ہتھکڑیوں کے قیدی تھے، نہ آج ہم ہتھکڑیوں کے قیدی ہیں، تو ہمیں جانتا نہیں ہے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا دیکھنا ہے۔ کہا پھر بتاؤ۔ آپ نے جھٹکا دیا نا، ہتھکڑی ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی، پیروں کو جھٹکا دیا، بیڑیاں بہہ گئی پانی کی طرح۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تو نہیں جانتا ہے، ہم تیرے غلام نہیں، ہم تو رب کی مرضی کے غلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارا رب اس میں راضی، بہت اچھے، ہمارا رب اس میں راضی ہے۔ اور کربلا والوں سے پیار کرنے والوں، تاریخ کا یہ باب پڑھو، جب امام حسین کی شہادت کے بعد مختار نامی شخص نے بدلہ لینا شروع کیا اور ایک ایک قاتل حسین کو پکڑ پکڑ کے سزا دینا شروع کی، تو وہ جس نے حسین کے گلے پہ خنجر چلایا تھا جان چھپا کر کے بھاگنے لگا، پیاس کی شدت تھی، بھاگتے بھاگتے ایک جنگل سے گزر رہا تھا، پانی کی تلاش کی، سامنے ایک خیمہ نظر آیا، اس نے جا کر کے خیمے کے دروازے پہ آواز دی اے کوئی جو مجھے کچھ پلا دے۔ اندر سے امام زین العابدین باہر تشریف لائے۔ آپ نے کہا کیا چاہیے؟ کہا پیاسا ہوں، پانی دے دو۔ آپ نے ایک پیالہ بھر کر کے دیا، اس نے پیا، کہا اور چاہیے؟ آپ نے اور پانی دیا، 3 پیالے پانی پلائے، اور اس کے بعد جب وہ جانے لگا اس نے کہا شاید تم نے مجھے پہچانا نہ کی۔ کہا کیوں؟ کہا اگر پہچان لیتے تو پانی نہ پلاتے۔ آپ کی آنکھ میں آنسو آئے۔ آپ نے فرمایا ظالم، ہم اپنے باپ کے قاتل کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ کہا پھر پانی کیوں پلا رہے ہو؟ تب آپ نے کہا تھا سن، جب ہم کربلا گئے تھے جو تم نے کیا تھا وہ تمہارا کردار تھا، آج تمہارے دروازے پہ آیا ہے جو غم کا لگے گا یہ نبی کے گھر والوں کا کردار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اصلی حسینی وہ نہیں جو ان کے نام کا لنگر کھاتا ہے، اصلی حسینی وہ نہیں جو صرف نعرے لگاتا، اصلی حسینی وہ ہے جو بھائی کی خطا ہوتے ہوئے بھی سینے سے لگا کے کہتا جا میں نے تجھے خدا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ کتنے لوگ معاف کریں گے اپنوں کو؟ بتائیں ذرا ہاتھ اٹھا کے۔ سارے ہی کریں گے؟ کیا بات ہے، جیو سلامت رہو، لگتا ہے محفل کا حق ادا ہو گیا۔ کریں گے انشاءاللہ معاف، کریں گے انشاءاللہ معاف، انشاءاللہ، اور ایک دوسرے سے معافی مانگیے، راضی کیجئے گا ایک دوسرے کو۔ پتا چلا ہم نے اپنے روٹھے بھائی کو نہیں منایا نا تو نتیجہ کچھ نہیں ہونا ہے۔ اللہ ہمیں اپنوں کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، ایک برتن میں اگر ایک چھنٹیا میں برتن ہوتے تو وہ کھڑکتے ضرور ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ برتن جو بولا اسے گھر سے پھینک دیا گیا، نہیں پھینکا جاتا نا۔ جب برتن رکھا جاتا ہے تو سنو، جب بولنے پہ برتن گھر سے نہیں نکالے جاتے تو لڑنے پہ بھائیوں کو گھر سے کیوں نکالتے؟ دیواریں کیوں کھڑی کر دیتے ہو؟ اپنوں کے بیچ میں اختلافات کی اتنی لمبی لمبی صفحے کیوں کھڑی کر دیتے ہو؟ اور سنو، شہید اعظم کانفرنس میں آنے والوں، حسنین کریمین میں کسی بات کو لے کے انبن ہو گئی، ناراضی ہو گئی۔ امام حسین نے امام حسن کو خبر بھیجی آئیے اور مجھے آ کے سلام کیجئے، آئیے آ کر کے مجھے سلام کیجئے۔ نانا نے کہا 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ خبر امام حسن کو پہنچی، دوڑ کے آ کے امام حسین کو سلام کیا، جبکہ حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں۔ دوڑ کر کے امام حسن آئے، آ کے امام حسین کو سلام کیا، دونوں میں رضامندی ہو گئی۔ بیٹھے تھے امام حسین سے امام حسن کہتے تم چھوٹے ہو، تم نے مجھے کیوں بلایا، تم کیوں نہیں آئے میرے دروازے پہ؟ امام حسین کہتے ہیں آپ بڑے ہیں نا، آقا نے فرمایا کہ جو پہلے سلام کرے گا روٹے ہوئے کو وہ پہلے جنت میں جائے گا۔
امام حسین کہہ رہے ہیں آپ میرے بڑے بھائی ہو، اور نانا کہتے ہیں کہ جو پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. کہتے میری تمنا یہ تھی حسین سے پہلے حسن جنت میں داخل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے جنت میں جاؤں گا، اپنے بڑے سے آگے نہیں جانا چاہتا. وہ بھائی حسینی وہ ہے جو روٹھے ہوئے بھائی کو سینے سے سبحان اللہ. لگائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور چلوں آگے تھوڑا سا. جی بولا. یہ مجھے لگ رہا ہے آپ تھک گئے. نہیں اگر نہیں تھکے تو بولنے ذرا یا رسول اللہ. کیا بات ہے، اتنی زور سے بولو کہ جانے والوں کو پتہ چل جائے وہ بھی حسین کی محفل. ہائے ہائے ہائے. ذرا سارے کہہ دیں یا حسین، اور زور سے کہہ دیں یا حسین. ہاں تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ عمل بھی ہم ان جیسا لے کے آئیں گے انشاءاللہ. عمل بھی ان جیسا لے کر کے آئیں گے. اور سب سے بڑا اعلان جو میرے حسین کا ہے وہ ہے سچ کا ساتھ دینا ہے، حق کے ساتھ کھڑا رہنا ہے. اکبر جائیں چلے جائیں، اصغر شہید ہو جائیں، اونو محمد شہید ہو جائیں، لیکن دنیا کو بتانا ہے حسین سچ کے ساتھ تھا، سچ کے ساتھ ہے اور سچ کے ساتھ رہے گا. یہی وجہ ہے جو 72 شہید ہوئے تھے دنیا نے کہا لو مٹی میں ملا دیے، لیکن دنیا جانتی ہے 22,000 مٹی میں مل گئے، آج بھی 72 زندہ ہیں. آج بھی 72 زندہ ہیں. مجھے نہیں لگتا سنیوں کا کوئی ایک گھر ایسا ہوگا جس میں حسین نہ ہو، ہائے ہائے ہائے. جس میں حسن نہ ہو، جس میں علی نہ ہو، جس میں محمد نہ ہو، جس میں فاطمہ نہ ہو. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ماشاءاللہ. راغ کلی جس میں حسین اور حسن پھول ماشاءاللہ. ہر گھر کے اندر. اور میں تو کہتا ہوں بلائیں پھیل رہی ہیں، حادثے ہو رہے ہیں، بیماریاں لگ رہی ہیں، کبھی کرونا، کبھی ہیضہ، کبھی مرونا، کبھی چلونا. تڑلے سے بیماری آ رہی ہیں، ہول سیل میں لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں. دروازے پہ لکھ کے لگا دو لی خمسۃ اطفی بہا ماشاءاللہ. حر الوباء الحاطمہ ماشاءاللہ. المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیماریاں ہی ٹل جائیں. لگائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں جی آ رہے ہیں محرم کا مہینہ، ڈھولک نہیں بجانے، وعدہ کرو انشاءاللہ. گھنگرو نہیں پہننے. انشاءاللہ. جو سننی ہے وہی بولیں، میرا رافضیوں سے کوئی لینا دینا نہیں. میں سننی ہوں اور بات سنیوں والی کروں گا. شکر اعلیٰ حضرت ہماری جھولی میں. واہ واہ واہ. زندہ باد. مفتی اعظم ہمارے، ماشاءاللہ. تاج الشریعہ سرکار ہمارے. واہ واہ واہ. اور انہوں نے کہا ہے کہ زندگی یہ نگی ہے کسی کے لیے، واہ. زندگی ہے نبی کی. نبی کے لیے. ہاں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہے. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. کیوں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. تو پھر تاج الشریعہ کہتے ہیں اختر قادری خلد میں چل. خلد میں چل دیا. ہائے ہائے ہائے. خلد وہاں ہے ہر جنتی کے لیے، ہر ایک قادری کے قادری کے لیے. لیے. ٹھیک ہے نا جی. تو شکر ہے اللہ نے اعلیٰ حضرت ہمیں عطا فرمایا. واہ. نہیں پہننا، کالے کپڑے، نہیں پہننا، نہیں باندھنا. لال کپڑے، لال پٹی. ہم سنی تھے اور سنی ہیں، رہیں گے، لگیں گے. یہ کام ایک بھی نہیں ہونا. واہ. کرنا کیا ہے؟ جیسی محرم کا چاند نظر آئے گا قرآن کی تلاوت کا آغاز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں سارے انشاءاللہ. کون نہیں بول رہا؟ ذرا کروٹ میں دیکھو، لگ رہا ہے ڈنڈی مار رہا ہے کوئی بیٹھ کر کے. محرم آئے گا تو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ. بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، پانی کو پیاسوں کو پانی پلائیں گے. اور سلامت رہے یار. میں نے سنیوں کو دیکھا پکڑ پکڑ کے پلاتے، ماشاءاللہ. صحیح ہے. گاڑی روک روک کے پلاتے. پی کیوں؟ حسین کا شربت ہے، ہائے ہائے ہائے. حسین کا شربت ہے. سوچتے تو ہوں گے نا یہ، کہتے وہاں پانی بند ہوا تھا لیکن یہاں تک پانی موجود ہے نا. تو پھر بریلی سے آواز آتی ہے نہر فرات پہ کتے بیٹھانے والوں، ان کے لنگر کا حال تو یہ ہے کھاتے ہیں تیرے در کا، ہائے ہائے ہائے. زندہ باد زندہ باد. پیتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا ہے تیرا دانا. دانا. محرم کی پہلی تاریخ سے قرآن کی آواز آنی چاہیے، مسجد آباد ہو جانی چاہیے. ایک ایک ضرورت مند کو دیکھیے گا، خالی روڈ پہ پانی نہ پلائیے گا،
محلے میں دیکھیے کوئی غریب تو نہیں ہے، بھلے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، غریب ہو نا تو اپنے گھر سے جھولی بھر کے لے جا کے اس کے گھر لوٹ دے کہ کیا لے کے آئے ہو، تو کہنا اپنے حسین کے در کی خیرات لے کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے در کی حسین کے در کی خیرات لے کر کے آئے ہو۔ یہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں ڈھول بجانے والوں اگر ہوں، امید کرتا ہوں اس محفل میں کوئی ڈھولک والا نہیں ہوگا، کوئی گھنگرو والا نہیں ہوگا نا، انشاءاللہ میرے حسین نے نیزے پہ قرآن ہائے 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 زندہ باد، نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا، اور کمال کی بات، اور ہمارا حسین مجبور نہیں، ہمارا حسین مختار ہے، مجبور نہیں۔ آپ کو ایک بات بتا کے بس میں بات ختم کر لوں، قافلہ کربلا سے شہادت کے بعد جی اہل بیت اطہار کو جب قیدی بنایا گیا، نبی کے گھر کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی اور امام زین العابدین کو بیڑیوں میں جکڑا گیا، 72 نیزوں پہ 72 سر جا رہے ہیں، اہل بیت اطہار کو قیدی بنا کر کے لے جایا جا رہا ہے، قافلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، ایک وادی سے قافلہ گزر رہا ہے، جنگل میں ایک ہی مکان ہے توجہ سارے لوگوں کی، بہت غور سے سنیے کہ اگر بات دل سے نہیں سنی تو مجھے دکھ ہوگا کہ آپ نے حسین کا ذکر سننے کا حق ادا نہیں کیا ہے، جتنے لوگ دل سے سننے وہ ذرا کہہ دیں یا حسین، یا حسین، ہاں اللہ سلامت رکھے۔ ارباب منبر کی صرف دعائیں چاہیے، قافلہ چلتا رہا، جنگل میں صرف ایک گھر ہے، گھر سے تھوڑے سے فاصلے پہ آ کے ایک خاتون کھڑی ہے، اس کی جھولی ہے، دوپٹے کی جھولی، اور اس نے جھولی میں نہ کچھ بھر رکھا یوں اور لے کے کھڑی ہے، سب سے آگے حرملہ جا رہا ہے، شمر جا رہا ہے، اور قیادت کرتا ہوا ان ظالموں کا سردار ہائے ہائے ہائے، آگے چل رہا ہے۔ اس خاتون نے کہا قافلے والوں ذرا ٹھہرو، قافلہ رک گیا، کہا کیا بات ہے، کہا تم میں کوئی حکیم ہے، اللہ، کہا کیوں، کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور میرے بیٹے کی زندگی خطرے میں آ گئی ہے، میں ماں ہوں، تڑپ گئی ہوں، میری بیٹیاں بھی ہیں، وہ میرے بیٹے کے پاس ہے، میں صبح سے راہ میں کھڑی ہوں، کوئی ملے تو بیٹے کا علاج ڈھونڈوں، اتنے بڑے قافلے میں کوئی حکیم ہے؟ تو شمر نے ظالم نے ہنس کے کہا میں تو حکیم نہیں، لیکن یہ جو زنجیروں میں جکڑ کے آ رہا نا یہ حکیم ہے، لیکن اس نے مذاق کے طور پہ کہا تھا امام زین العابدین کی طرف کہ جا اس سے پوچھ لے یہ حکیم ہے کہ نہیں۔ وہ بوڑھی امام زین العابدین کے پاس جا کے کہنے لگی قیدی تو حکیم ہے، طبیب ہے تو؟ میرا امام مسکرا کے کہتا مائی میں بھی حکیم، میرا باپ بھی حکیم، ہائے ہائے ہائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا گھرانہ ہی طبیبوں کا ہے۔ اس نے کہا پھر مہربانی کر میرے بیٹے کا علاج کر، کہنے لگے ماں لیکن مجبوری ہے، علاج کرنے تو میں جا سکتا تھا لیکن میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں ڈل گئی ہیں، ایسا کر ان سے اجازت لے لے اور میں چلنے تیار ہوں۔ وہ جا کے کہنے لگی اس قیدی کو میرے ساتھ بھیج دو، وہ تھے دولت کے کتے، کہنے لگے بھیج دیں گے، دے گی کیا؟ اس نے کہا پورے گھر کا سونا لے آئیے، سارا سونا لے لو، یہ طبیب مجھے دے دو۔ وہ دولت کے کتے انہوں نے سونا سارا لے لیا اور ہنس کے کہا لے اگر ہماری مانی ہوتی تو آج قیدی نہ ہوتی۔ پھر علی کے بیٹے کو جلال آیا، فرمانے لگے چابی اپنے پاس رکھ، علی کے بیٹے کو زنجیروں کے لیے چابیوں کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جھٹکا دیا، ٹوٹ گئی زنجیریں اور چلنے لگے، بوڑھی آگے آگے، امام پیچھے پیچھے۔ دکھ اتنا تھا پیر پورے نہیں اٹھ رہے تھے، ایسے کھچڑ کے پیر چل رہے تھے کہ زمین میں لکیریں بن رہی تھی۔ اللہ، دروازے کے قریب پہنچے، بیٹی دروازے پہ کھڑی عورت کی، اس نے کہا مائی بڑی دیر کر دی، کسے لائی ہے؟ جب اتنی بات کہی تو ماں نے مڑ کے دیکھ کے کہا طبیب لائی، طبیب لائی۔ بیٹی نے رو کے کہا ماں طبیب کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ کہا کیا؟ کہ بھائی دنیا سے چلا گیا۔ بوڑھی کی چیخ نکلی، اس نے ہاتھ جوڑے، کہا مہربان مظلوم مسافر چلا جا، اب ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بیٹا نہیں رہا۔ تو یہ سخی ابن سخی ہے، کریم ابن کریم ہے،
जब कदम उठ गए तो यूं तो नहीं पलटना था ना। आपने फरमाया माँ यहाँ तक आया हूं तो बेटे तक तो आने की इजाजत दे दे। उसने कहा बेटे मुझे तेरे जुल्म मालूम है, तेरे ऊपर किए गए सितम मालूम है, मुझे पता है तेरी बेड़ियों का बोझ कितना है, मैं जानती हूँ तेरे गले के तोक का बोझ इतना था कि तू हालत रुकू में था। ए बेटे मैं तुझे और तकलीफ नहीं देना चाहती। मेरे इमाम ने कहा माँ मेहमानों से ऐसा नहीं कहा जाता है, कम से कम दरवाजे तक तो आने की इजाजत दे। माँ ने कहा चल तेरी मर्जी है। जब मेरा इमाम दरवाजे पे आया है, क्या देखता है एक बहन ने भाई के कदमों पे सर रखा हुआ है और रो के कहती है तेरे सेहरे का ख्वाब था, तेरी जिंदगी का सुहाना ख्वाब था, तू दुनिया में हमें उजाड़ के चला गया है। जैसी रोते देखा है मेरे इमाम ने रुख किया है मदीने की तरफ और रोना शुरू कर देते हैं। एक बच्ची ने कहा था परदेसी तू क्यों रोया कि भाई मेरा रवाना है। उसने जब इतना कहा है मेरे इमाम ने कहा था तुझे देख के अकबर की सुहरा याद आ गई है, तुझे देख के हुसैन की बेटी का ख्याल आ गया है, मुझे मेरी बहन की याद ने रुला दिया है। अल्लाह अकबर। आप आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद चादर हटाई है और चादर हटा के कहा था और नौजवान उठ के बैठ जा, देखता नहीं है तेरी बहनें रो रही है, भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं। इतना कहना था जवान उठ के बैठ जाता है। आपने कहा भाई ले तेरा बेटा जिंदा हो गया है। उसके बाद कहा बता सोना कितना था। उसने कहा 7 बेटियों का जेवर था। फरमाया जितना सोना चाहिए उतनी मिट्टी लेके आ जा। औरत मिट्टी भर के लाई है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अली के बेटे ने हाथ लगाया है, सारी मिट्टी सोना बन जाती है और कह के वापस जाने लगे हैं। बूढ़ी औरत ने दौड़ के कदम पकड़े, कहा मेहरबान ठहर तो सकी, मैं तुझे तेरे कद का अंदाजा न लगा सकी, मैं न जान सकी कि तू किस माई का लाल है, मैं नहीं जानती हूँ तूने किस घराने में परवरिश पाई है, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है, अगर पुराना लगे तो तुझसे पूछ लो। आप कहते माँ पूछ क्या सवाल है। का पता तो सकी वो नेज़े पे सर किसके थे। आपने कहा उनमें सर मेरे भाई का भी था, मेरे चचा का भी था, मेरे बाप का भी था, मेरे खानदान के कटे हुए 72 सर है। तब बूढ़ी ने कहा था बात हैरत ये हो रही है कि तू मेरा एक जिंदा करके जा रहा है, अगर इतनी की ताकत थी तो अपने 72 जिंदा क्यों ना कर सका। मेरे इमाम ने कहा था माँ मेरी मजबूरी है, वरना जैसे तेरा जिंदा किया है वैसे 72 भी जिंदा। मसलके आला हज़रत मोहब्बत से बोल दे या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, नारे हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही ना बूढ़ी कहने लगी मजबूरी नहीं समझी, मजबूरी नहीं समझी, एक जिंदा कर दिया मेरे बहनों के रोने पे, इसकी बहनों का रोना तुझसे नहीं देखा गया। सुन तेरे काफिले में तो 6 साल की सकीना भी है, तेरे काफिले के अंदर तो ज़ैनब भी है, तेरे काफिले में उम्मे रुबाब भी है और तू बाप का कटा सर देख के चल रहा है। पता उन्हें जिंदा ना कर सका। मेरे इमाम ने कहा माँ मेरी मजबूरी है, वरना मजबूरी नहीं होती ना मैं 72 भी अपनी ठीक कर लेता। कहा कौन सी मजबूरी? का जवाब यहाँ नहीं मिलेगा, जवाब वहीं मिलेगा। बूढ़ी कहने लगी चल दिखा। इमाम सज्जाद धीरे धीरे चलते चलते आए वहां जहां नेज़े पे सर रखे हुए हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? चलूं आगे बता दूं ना पूरी बात। वहां आए जहां नेज़ों पे सर। अल्लाह ज़हरा के लालों का सदका अता करे और जिनकी आंखें भीग गई हैं यार मेरे लिए भी दुआ करना, अल्लाह ईमान पे खात्मा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, बड़ा करम होता है करबला वालों का जब किसी की आंख उनके जिक्र में भीग जाती है। मैं देख रहा हूं कितनी आंखें भीग गई हैं। आए ना कहने लगे माँ आग से दिखाऊं। फिर वहां आए जहां नेज़े पे सर है तो चेहरा इधर है हुसैन का और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इधर खड़े हुए हैं। वो बूढ़ी पीछे खड़ी है, बूढ़ी पीछे खड़ी है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अब्बा वो कुरान पढ़ के सुनाओ जो पूरे सफर में आपने ज़ैनुल आबिदीन को सुनाया है। जैसे इतना कहा है सरे हुसैन जो उतरता घूम के इधर आया, ज़ैनुल आबिदीन के सामने हुसैन का चेहरा आया और सूरह रहमान की तिलावत शुरू हो जा रही है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। मेरा हुसैन कुरान पढ़ता जा रहा है। जब तिलावत मुकम्मल हुई कहा माँ कुछ समझी के नहीं? कहा नहीं अब भी समझ में नहीं आया। कहते अम्मा तूने मेरे बाप की तिलावत नहीं सुनी? सुन तो नहीं। कहा फिर पढ़ता कौन है? कहा जिंदे पढ़ते हैं। मेरे इमाम ने कहा था अम्मा जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए जाते। माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे।
بہت اچھے، لاجواب لاجواب لاجواب. تو یہ نہ سمجھنا کہ کربلا والے مجبور تھے. ہائے ہائے ہائے. خدا کی قسم مجبور نہیں تھے. حقیقت تو یہ ہے میرے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا. ایک بندہ کہنے لگا جی یہ جو روایتیں آپ پڑھتے ہیں یہ کتابوں میں جو لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا گھڑی ٹوٹ گئی تو کیسے ٹوٹ گئی؟ میں نے کہا قرآن پڑھا کر ہائے ہائے ہائے. تب تجھے عقل لگے گی. کہا کیا؟ میں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے تھے تو وہ پانی کی طرح بہنے لگ جاتا تھا. لیکن صوفیاء نے تفسیر بیان کی ہے. فرمایا ان کے پکڑنے میں جو اثر تھا نا وہ یہ تھا کہ جب لوہا پکڑتے تھے تو میرے محمد کا نام لیتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے کہا اگر داؤد محمد کا نام لیں تو لوہے کو پانی بنا دے. کیا ان کا بیٹا ان کا شہزادہ اگر لوہے کو دیکھ لے تو وہ نظر سے پانی نہیں بنا سکتا ہے؟ بے شک ہے نا؟ وہ بھائی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا. سلامت رہیں جو پڑھ رہے ہیں. تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا. تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ سب گھرانہ نور کا. اللہ سب کو زہرا کے لالوں کا صدقہ عطا کرے. فاطمہ زہرا کے پالوں کا صدقہ عطا کرے. اللہ حضور کے نونہالوں کا صدقہ عطا کرے. فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور کے کردار کو اپنائیے. روٹے ہوئے بھائیوں کو منائیے. جو کسی سے ناراض ہو گئے نا رب رسول کی رضا کے لیے اسے گلے سے لگا لیجئے. اگر وہ دھکا بھی دے چل اچھا نہیں ملنا تو اس سے کہا یار مل جا. کہا غلطی تو میری تھی پھر بھی نیچا ہو گیا. کہا میں تجھے دیکھ کے نیچا نہیں ہوا میں مدینے والے کی بات سن کے چھوٹا ہو گیا ہوں. فرمایا گیا حضور نے فرمایا جو روٹے ہوئے کو پہلے سلام کرے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرمائے. ماشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. سارے وعدہ کریں پیچھے تک ہاتھ اٹھا کے کریں گے انشاءاللہ. ہمیں ناراضی نہیں رکھنی ہے. ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. محرم آ رہا ہے تلاوت کرنی ہے. ہر گھر سے قرآن کی آواز آئے اور اتنا پڑھنا ہے قرآن کے 10 محرم کو کم سے کم ہر بندے کی طرف سے ایک قرآن کربلا جانا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر بندے کی طرف سے ہر سنی کی طرف سے قرآن جانا چاہیے کربلا. تاکہ میرا امام کہتے جو قرآن میں نے نیزے پہ پڑھ کے سنایا تھا وہ قرآن میرے چاہنے والے اپنے گھر کے مسلوں پہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ بس جو ہوئی اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ. اتنی آہستہ سے کلمہ پڑھیں گے. اپنے امام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کلمہ شریف کا تحفہ تیار کریں اور زور سے سارے لوگ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لہج میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بس وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.